ناظرین، 16 دسمبر کا دن ہماری تاریخ کا وہ المناک باب ہے جس نے قوم کو 2 مرتبہ دکھ دیا۔ یہ دن ظلم، سازش اور سفاکیت کی ایسی داستانیں چھپائے بیٹھا ہے جن کی مثال دنیا کی تاریخ میں شاید ہی کہیں اور ملے۔ پہلی بار یہ دن 1971 میں ہماری قوم کے سینے پر سقوط ڈھاکہ کی صورت میں قیامت بن کر اترا۔ 53 سال گزرنے کے باوجود یہ سانحہ ہمارے دلوں پر ایک گہرا زخم ہے۔ افسوسناک بات یہ ہے کہ اتنے برس گزر جانے کے باوجود قوم کو اصل حقائق سے آگاہ نہیں کیا گیا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ دانستہ ہے یا نادانستہ، اور ہم بطور قوم ابھی تک اس حادثے سے سبق سیکھنے میں ناکام رہے ہیں۔ پھر 16 دسمبر نے دوسری بار ہمیں 2014 میں جھنجھوڑا، جب آرمی پبلک اسکول پشاور کے معصوم بچوں نے اپنے خون سے وفا کی ایسی لازوال داستان لکھی کہ پورا پاکستان سوگوار ہو گیا۔ ان ننھے شہیدوں کی چیخیں آج بھی ہماری سماعتوں میں گونجتی ہیں اور سوال کرتی ہیں کہ وہ درندگی اور سفاکی کیوں اور کیسے ممکن ہوئی۔ آج کی اس خصوصی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں بات کریں گے۔ ناظرین، پاکستان میں پڑھائی جانے والی نصابی کتب میں ایک خاص طرح کی تاریخ پڑھائی جاتی ہے، خاص طور پر بنگلہ دیش کے قیام اور اس کے پس منظر میں انڈیا کے کردار کے بارے میں۔ مطالعہ پاکستان کی ان کتابوں میں مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو زیادہ تر بیرونی سازشوں اور انڈیا کی دشمنی کے تناظر میں پیش کیا گیا ہے۔ وفاقی بورڈ کے تحت شائع ہونے والی مطالعہ پاکستان کی نصابی کتب میں 9ویں اور 10ویں جماعت کے طلباء کو یہ سکھایا جاتا ہے کہ انڈین قیادت نے پاکستان کے قیام کو کبھی دل سے تسلیم نہیں کیا۔ یہ دعویٰ کیا جاتا ہے کہ انڈیا نے برصغیر کی تقسیم کے فوراً بعد پاکستان کو کمزور کرنے کے لیے سازشوں کا جال بچھانا شروع کر دیا تھا۔ ان کتابوں میں اس بات پر زور دیا گیا ہے کہ انڈیا نے نہ صرف مشرقی پاکستان میں علیحدگی پسند جذبات کو ہوا دی، بلکہ وہاں موجود ہندو آبادی کے ذریعے اپنی گرفت مضبوط کرنے کی کوشش بھی کی۔ ان کتب کے مطابق مشرقی پاکستان کی علیحدگی کی بڑی وجہ ان عناصر کا اثر و رسوخ تھا جو انڈیا کی مدد سے پروان چڑھے۔ کتابوں میں اس بات کا ذکر ملتا ہے کہ مشرقی پاکستان کی عوام، خاص طور پر ہندو اقلیت، علیحدگی پسند نظریات کی طرف مائل ہو گئی، جس نے انڈیا کو موقع دیا کہ وہ اپنی سازشوں کو کامیاب بنائے۔ یہ بیانیہ طلباء کو یہ بتاتا ہے کہ مشرقی اور مغربی پاکستان کے درمیان موجود مسائل کے پیچھے داخلی وجوہات کی بجائے خارجی عوامل زیادہ ذمہ دار تھے۔ اس سے طلباء میں انڈیا کے بارے میں ایک خاص نظریہ پیدا ہوتا ہے، جہاں اسے ہمیشہ پاکستان کے دشمن کے طور پر پیش کیا جاتا ہے اور مشرقی پاکستان کی علیحدگی کو ایک گہری سازش کا نتیجہ کہا جاتا ہے۔ یہ نقطہ نظر شاید تاریخ کے ایک مخصوص پہلو کو اجاگر کرتا ہو، لیکن تاریخ کو جب ہم وسیع تر اور غیر جانبدارانہ انداز میں سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں تو ضروری ہے کہ ان پہلوؤں پر بھی غور کیا جائے جو داخلی مسائل اور سماجی ناانصافیوں کی نشاندہی کرتے ہیں۔ یہ وہ پہلو ہیں جو ہماری روزمرہ کی بات چیت، ہماری کتابوں یا ہمارے دانشوروں کی بحث میں زیادہ جگہ نہیں پاتے، لیکن بنگلہ دیش کے قیام کی مکمل تصویر پیش کرنے کے لیے انتہائی اہم ہیں۔ ناظرین، اگست 1947 میں جب پاکستان وجود میں آیا تو یہ 2 بڑے خطوں پر مشتمل تھا۔ مشرقی پاکستان، جہاں ملک کی 56% آبادی رہائش پذیر تھی جو کہ بنگلہ زبان بولنے والے تھے، جبکہ مغربی پاکستان میں پنجابی، سندھی، بلوچی، پشتو اور دیگر مقامی زبانیں بولی جاتی تھیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انڈیا سے ہجرت کرنے والے مسلمان تھے جو اردو بولنے والے تھے اور آبادی میں ان کا تناسب 3% تھا۔ پاکستان کے قیام کے فوراً بعد مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والوں کی بالادستی ابھر کر سامنے آئی، جہاں ایک جانب بنگلہ دیشی مسلمانوں کو توقع تھی کہ وہ اکثریتی آبادی ہونے کے ناطے اس نئے ملک میں اپنا اہم کردار ادا کریں گے، وہیں مغربی پاکستان سے تعلق رکھنے والے مسلمان رہنماؤں نے ملک کی باغ ڈور اپنے ہاتھ میں لے لی، کیونکہ وہ جنوبی ایشیا میں مسلمانوں کی تحریک کے خود کو رکھوالے سمجھتے تھے
اور ان کا خیال تھا کہ پاکستان کا مستقبل انہی کے نظریے کے تحت ہوگا۔ مغربی پاکستان میں بسنے والے شمالی انڈین مسلمان دو گروہوں پر مبنی تھے اور ملک کے سیاہ و سفید کے مالک تھے۔ ان میں ایک وہ جو ہجرت کر کے آنے والے مہاجر تھے اور اردو زبان بولتے تھے، اور ہجرت کے بعد اقلیت میں ہونے کے باوجود انہیں توقع تھی کہ ان کے رسم و رواج مقامی ثقافت پر غالب رہیں گے۔ اور دوسرا گروہ پنجاب میں رہنے والے مسلمانوں کا تھا جو سویلین اداروں، فوج اور زرعی زمینوں کے مالک تھے اور ملک میں واضح اکثریت بن کر سامنے آئے۔ پہلا دھچکا بنگالی یا اردو کے قومی زبان بننے کے جھگڑے سے لگا، جب فروری 1948 میں ایک بنگالی رکن اسمبلی نے قرارداد پیش کی کہ اردو کے ساتھ ساتھ بنگلہ زبان کو بھی اسمبلی میں استعمال کیا جائے، تو ملک کے وزیر اعظم لیاقت علی خان نے جواب میں کہا کہ پاکستان برصغیر کے کروڑوں مسلمانوں کے مطالبے پر قائم ہوا ہے اور ان تمام مسلمانوں کی زبان اردو ہے۔ یہ اہم ہے کہ اس قوم کی ایک زبان ہو اور وہ زبان صرف اور صرف اردو ہو سکتی ہے۔ اگلے ہی ماہ جب مارچ 1948 میں بانی پاکستان محمد علی جناح نے ڈھاکہ کا دورہ کیا تو انہوں نے بھی اپنے خطاب میں بڑے دو ٹوک انداز میں کہا، میں یہ واضح کرنا چاہتا ہوں کہ پاکستان کی ریاستی زبان صرف اردو ہوگی، اور اگر کوئی آپ کو اس سے گمراہ کرے تو وہ پاکستان کا دشمن ہے۔ تو جہاں تک ریاستی زبان کا تعلق ہے وہ صرف اردو ہے۔ چند بنگالی دانشور محمد علی جناح کے ساتھ جنوری 1948 سے بنگلہ زبان کی حیثیت کے حوالے سے گفتگو کر رہے تھے، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہوئی، اور قائد اعظم محمد علی جناح نے اس بات پر زور دیا کہ نجی طور پر مشرقی پاکستان میں چاہے بنگلہ زبان استعمال ہوتی رہے، لیکن سرکاری طور پر اردو ہی مرکزی زبان رہے گی۔ پاکستان کے بانیوں کی اپنی زبان اردو تھی اور شاید وہ اردو کو اسلام سے جوڑ رہے تھے، تاہم انڈیا سمیت دنیا کے بیشتر ممالک کی کوئی قومی زبان نہیں ہے، اور یہ سوچنا ضروری ہے کہ ہمیں قومی زبان کی ضرورت کیوں پیش آئی۔ یہ بات صرف اتنی سی نہیں کہ آپ کسی کی زبان کو تسلیم نہیں کر رہے، بلکہ یہ اس سے بڑھ کر ہے۔ زبان کو دبانے کا مطلب ہے کہ آپ اس کی ثقافت کو دبا رہے ہیں، اور پاکستان بننے کے فوراً بعد بدقسمتی سے ایسا ہی ہوا جب ہم نے دیکھا کہ 1952 میں زبان پر ہونے والی تحریک میں طلبہ کی ہلاکت ہوئی، جہاں ایک جانب زبان کا معاملہ انتہائی اہمیت کا حامل تھا، دوسرا دھکا 1 یونٹ نے پہنچایا۔ بنگال نے 56% اکثریت کے باوجود وفاق کی بقا کے لیے 1 یونٹ کا فارمولہ قبول کر لیا۔ 1956 کا پارلیمانی آئین بھی متفقہ طور پر بن گیا، حتیٰ کہ باقی ملک کی طرح مشرقی بنگال نے بھی پہلے مارشل لا کو قبول کر لیا، مارشل لا کے تحت نئے آئین کو بھی قبول کر لیا، اور بنیادی جمہوریت کے نظام کو بھی قبول کیا، اور اس کے تحت جنوری 1965 میں ہونے والے پہلے صدارتی انتخابات میں بھی بھرپور حصہ لیا۔ حزب اختلاف کی جس کمیٹی نے محترمہ فاطمہ جناح کو ایوب خان کے مقابلے میں صدارتی انتخاب لڑنے پر بہت کوشش کر کے آمادہ کیا، یہ کمیٹی حسین شہید سہروردی کی کراچی کی رہائش گاہ میں تشکیل پائی تھی۔ اس کمیٹی میں شیخ مجیب الرحمان بھی شامل تھے، اور جن دو افراد نے فاطمہ جناح کے کاغذات نامزدگی جمع کروائے ان میں سے ایک کا نام شیخ مجیب الرحمان تھا، وہی مشرقی پاکستان میں فاطمہ جناح کی صدارتی مہم کے آرگنائزر بھی تھے۔ اگر آپ اس زمانے کی تصاویر دیکھیں تو ہر جلسے میں شیخ مجیب محترمہ کے ساتھ نظر آئیں گے۔ بنگالیوں نے فاطمہ جناح کا بھرپور ساتھ دیا، اور یہ بات ایوب خان سے ہضم نہ ہو سکی، اور ایوب خان کی جیت بنگال سے ہضم نہ ہو سکی۔ متعدد محققین اور ماہرین کے نزدیک مشرقی اور مغربی پاکستان کا ساتھ رہنا ممکن نہیں تھا، اور وہ اس بارے میں دونوں خطوں کے درمیان 1000 میل سے زیادہ فاصلے کی جانب اشارہ کرتے ہیں، جس کے بیچ میں ایک دشمن ملک موجود تھا۔ دونوں علاقوں میں سیاسی، معاشی اور سماجی تفریق اتنی زیادہ تھی کہ ان کا زیادہ عرصے تک ساتھ رہنا ممکن نہ ہوتا۔ شروع سے ہی صوبائی اور وفاقی حیثیت ہونے کی وجہ سے طاقت کا محور مغربی پاکستان تھا۔
وفاق پٹسن کی فروخت سے ملنے والی رقم پر ٹیکس لیتا اور اسے استعمال کرتے ہوئے ملک کی دفاعی ضروریات پوری کرتا۔ 1947 سے لے کر 1970 تک پاکستان کے کل اخراجات کا نصف سے زیادہ حصہ دفاع میں خرچ ہوا۔ پاکستان اپنا 2/3 غیر ملکی زر مبادلہ پٹسن کی فروخت سے حاصل کر رہا تھا، لیکن یہ تقریباً تمام مغربی پاکستان میں لگ رہا تھا۔ اس کے علاوہ ترقیاتی منصوبوں کی بھی اکثریت مغربی پاکستان میں تھی اور لوگوں کا رویہ بھی مشرقی پاکستانیوں کے خلاف تضحیک آمیز تھا۔ مشرقی پاکستان کی سیاسی جماعت عوامی لیگ کے رہنما شیخ مجیب الرحمان کو اگر 1970 کے انتخابات میں جیت کے بعد حکومت مل بھی جاتی تو ملک یکجا نہ رہتا۔ پاکستان کی تاریخ کو پڑھا جائے تو اکثر 60 کی دہائی کو پاکستان کی ترقی کی دہائی کہا جاتا ہے، جب فیلڈ مارشل ایوب خان ملک کی بحیثیت صدر قیادت کر رہے تھے۔ تاہم ان کے دور میں مشرقی پاکستان کے ساتھ تعلقات میں مسلسل بگاڑ بڑھتا گیا اور احساس محرومی میں اضافہ ہوا، مگر اونٹ کی کمر پر آخری تنکا ستمبر 1965 کی جنگ تھی، جو اس نظریے سے لڑی گئی کہ مشرقی پاکستان کا دفاع مغربی پاکستان کے محاذ پر کیا جائے گا۔ اس نظریے نے بطور ایک وفاقی یونٹ بنگال کے احساس تنہائی کو مکمل کر دیا اور پھر اس کے رد عمل میں اگلے برس 6 نکات کا جنم ہوا۔ مغربی پاکستان کی حکمران قیادت نے ان نکات کو سنجیدگی سے لینے یا ان پر بات کرنے یا کوئی مصالحتی راہ نکالنے کی بجائے اجنبیت کا راستہ اختیار کیا، جس کے سبب خلیج بنگال بڑھتی چلی گئی۔ کیا محمد علی جناح ہندوستان توڑنا چاہتے تھے؟ اگر ایسا تھا تو انہوں نے کیبنٹ مشن پلان کیوں قبول کیا؟ اور پھر مئی 1947 میں پارٹیشن سے 3 مہینے پہلے تک کیوں کوشش کرتے رہے کہ کوئی نہ کوئی ایسی راہ نکل آئے کہ جس پر چل کر مسلمان اپنی سیاسی حقوق کی ٹھوس آئینی ضمانتوں کے سہارے متحدہ ہندوستان میں رہ سکیں؟ اگر نہرو اور پٹیل نے پاکستان بنوا دیا اور علیحدگی پسند اور غدار جناح کو قرار دیا گیا، تو کیا شیخ مجیب الرحمان بنگلہ دیش بنانا چاہتے تھے؟ کیا وہ غدار اور بھارتی ایجنٹ تھے؟ عام پاکستانیوں کو 25 مارچ 1971 کے بعد سے تصویر کا یہی رخ دکھایا گیا ہے۔ اس عرصے میں دونوں حصوں کے مابین اطلاعات کی ترسیل کا نظام یاہیا حکومت کے کنٹرول میں تھا اور سیکٹری اطلاعات رویداد خان تھے۔ شیخ مجیب کا نام 1968 میں اگرتلا سازش کیس میں ڈال کر یہ تاثر دیا گیا کہ 6 نکات دراصل انڈیا کے ساتھ مل کر ملک توڑنے کی سازش ہے۔ اس کیس کی سماعت کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل بھی تشکیل دیا گیا، مگر جب نومبر 1968 میں ایوب خان کے خلاف طلبہ تحریک چلی اور اقتدار پر ایوب خان کی گرفت اتنی ڈھیلی ہو گئی کہ انہیں اعلان کرنا پڑا کہ وہ اگلے صدارتی انتخاب میں امیدوار نہیں ہوں گے، تو انہیں قومی سیاستدانوں کی گول میز کانفرنس طلب کرنا پڑی اور مشرقی پاکستان کی قیادت کو اس کانفرنس میں شرکت پر آمادہ کرنے کی قیمت پر اگرتلا کیس واپس لے کر ٹریبیونل ختم کرنا پڑا۔ اس کے بعد شیخ مجیب کا سیاسی گراف مشرقی پاکستان میں آسمان سے جا لگا۔ ایوب خان کی معزولی سے پہلے تمام سیاستدانوں کا مطالبہ تھا کہ 1956 کا آئین بحال کیا جائے، مگر یاہیا حکومت نے یہ مطالبہ تسلیم کرنے کی بجائے 62 کا آئین بھی ختم کر دیا اور لیگل فریم ورک آرڈر کے تحت بالغ رائے دہی کی بنیاد پر آئین ساز اسمبلی کے انتخابات کروانے کا اعلان کر کے نیا پنڈورا باکس کھول دیا۔ لیگل فریم ورک آرڈر کی ابتدائی شک یہ تھی کہ صرف وہ سیاسی جماعتیں انتخابات میں حصہ لینے کی اہل ہیں جو نظریہ پاکستان اور پاکستان کی سالمیت پر کامل یقین رکھتی ہوں۔ عوامی لیگ کو اگر 6 نکات سمیت ان انتخابات میں حصہ لینے کی اجازت ملی اور نتائج آنے کے بعد جب یاہیا خان نے شاہ ایران سے شیخ مجیب کا تعارف کرواتے ہوئے کہا کہ یہ ہمارے مستقبل کے وزیر اعظم ہیں، تو کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلی بار محب وطن قیادت نے کسی ملک دشمن غدار غیر ملکی ایجنٹ کو وزیر اعظم بنانے کا فیصلہ کیا تھا؟ شیخ مجیب کی 7 مارچ 1971 تک جتنی بھی تقاریر ہیں، ان میں سے ہر تقریر میں یہ کہا جاتا تھا کہ ہم اپنی قسمت کے مالک خود بننا چاہتے ہیں۔ کسی بھی تقریر میں انتہائی دباؤ کے باوجود یہ جملہ نہیں ملتا کہ میں آج سے بنگلہ دیش کی آزادی کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ اعلان تو آپریشن شروع ہونے کے بعد
میجر ضیاء الرحمان نے چٹاگانگ ریڈیو اسٹیشن پر قبضے کے بعد کیا۔ شیخ مجیب الرحمان کو 25 مارچ 1971 کو آپریشن سرچ لائٹ شروع ہونے کے اگلے دن ڈاکٹر کمال حسین کے ہمراہ مغربی پاکستان منتقل کیا گیا۔ آپریشن سے ایک دن پہلے ذوالفقار علی بھٹو کراچی ایئرپورٹ پر اترے اور کہا خدا کا شکر ہے پاکستان بچ گیا۔ بھٹو اور فوجی قیادت اور جماعت اسلامی وغیرہ تو چلیے ایک پیج پر تھے، مگر مغربی پاکستان کے باقی رہنما اور جماعتیں کیا کر رہے تھے؟ آپریشن سے پہلے اصغر خان، مولانا شاہ احمد نورانی، نیشنل عوامی پارٹی اور بائیں بازو کی دیگر جماعتیں مجیب کو اقتدار منتقل کرنے کی حامی تھیں، لیکن فوجی آپریشن کے بعد تحریک استقلال کو چھوڑ کے لگ بھگ سبھی قومی جماعتوں نے زبانی تشویش تو ظاہر کی، مگر پھر معنی خیز کنارہ کشی اختیار کر لی۔ چین نواز کمیونسٹ بھی خاموش رہے۔ انفرادی سطح پر ملک غلام جیلانی، جو عاصمہ جہانگیر کے والد تھے، لاہور کے مال روڈ پر فوجی آپریشن کے خلاف پلے کارڈ اٹھائے تنہا کھڑے رہے۔ آئی رحمان، طاہر مظہر علی خان، وارث میر اور روزنامہ آزاد سمیت چند ہی نام ہیں جنہوں نے مخالفت کی، باقی سب کو تو مانو سانپ سونگھ گیا تھا۔ حالانکہ 1970 کے عام انتخابات میں عوامی لیگ نے تو مغربی پاکستان میں درجن بھر امیدوار کھڑے کیے تھے، مگر پیپلز پارٹی نے مشرقی پاکستان میں ایک بھی ٹکٹ نہیں دیا۔ مگر آپریشن شروع ہونے کے 6 ماہ بعد ستمبر 1971 میں عوامی لیگ کے روپوش ارکان اسمبلی کی خالی نشستیں پر کرنے کے لیے مشرقی پاکستان کے ضلعی ماشاء اللہ ایڈمنسٹریٹرز کے دفاتر میں سیٹوں کی بندر بانٹ ہوئی، تو اس میں پیپلز پارٹی نے بھی بڑھ چڑھ کے حصہ لیا، بلکہ پیپلز پارٹی کے رہنما عبدالحفیظ پیرزادہ نے اس پر ناخوشی ظاہر کی کہ سیٹوں کی تقسیم میں مغربی پاکستان میں کامیابی کے تناسب کا خیال نہیں رکھا گیا۔ شیخ مجیب کو آپریشن کے بعد ڈھاکہ سے ساہیوال جیل اور پھر لائل پور منتقل کیا گیا، جہاں انہیں ایک ٹیکسٹائل مل کے کوارٹر سے متصل تہہ خانے میں رکھا گیا۔ ان پر ملک دشمنی اور بغاوت کے جرم میں مقدمہ چلانے کے لیے ایک خصوصی ٹریبیونل قائم کیا گیا۔ شیخ صاحب نے ٹریبیونل کا بائیکاٹ کیا، مگر ان کی جانب سے AK بروہی کو سرکاری وکیل مقرر کیا گیا۔ یہ ٹریبیونل کب ٹوٹا یا نہیں ٹوٹا، اس میں کیا کارروائی ہوئی، اس کا ریکارڈ کہاں ہے، کسی کو کچھ نہیں معلوم۔ بس اتنا ہوا کہ 20 دسمبر کو بھٹو صاحب نے اقتدار سنبھالا اور 10 جنوری 1972 کو ایک خصوصی پرواز سے شیخ مجیب الرحمان اور ڈاکٹر کمال حسین کو لندن روانہ کر دیا گیا، جہاں سے وہ براستہ دلی ڈھاکہ پہنچ گئے۔ فروری 1974 میں شیخ مجیب الرحمان کو لاہور میں اسلامی سربراہ کانفرنس کے موقع پر اہل پاکستان نے آخری بار محب وطن یا غدار کی بجائے ایک آزاد ملک کے وزیر اعظم کے روپ میں بھٹو صاحب کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالے دیکھا۔ اس کے بعد سے باقی ماندہ پاکستان کی تاریخ سے مشرقی پاکستان یا بنگلہ دیش کا ذکر کہیں غروب ہو گیا۔ 16 دسمبر محض ایک تاریخ نہیں، بلکہ یہ ہمارے لیے ایک آئینہ ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اگر ہم نے اپنی غلطیوں سے سبق نہ سیکھا، ماضی کے اندھیروں سے روشنی تلاش نہ کی اور حقائق سے نظریں چراتے رہے، تو ہماری آنے والی نسلیں بھی ان حادثات کی بھاری قیمت چکائیں گی۔ وقت کا تقاضا ہے کہ ہم خود احتسابی کریں، اپنی کوتاہیوں کا اعتراف کریں اور متحد ہو کر آگے بڑھیں۔ تاریخ کو محض ماضی کا قصہ نہ بنائیں، بلکہ اسے مستقبل کے لیے چراغ راہ بنائیں۔ ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔